لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال اچھا کریں گے، ان کے درمیان میں اللہ محبتیں قائم کریں گے۔ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہماری اس دعوت میں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اس کام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ فلاں ملک کے لوگ آئے، فلاں ملک کی جماعت آئی، ہم اس ملک میں گئے تو وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ آئے تو ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی تاثیر ہے، کوئی غلط نہیں ہے، نہ کسی سے لینا ہے نہ دینا ہے، نہ شادی ہے نہ بیاہ ہے، کچھ نہیں، نہ ووٹ ہے نہ نوٹ ہے، کچھ نہیں، ایمان کا رشتہ ہے۔ اس کی وجہ سے محبت ہو گئی، عظمت آ گئی کہ آج فلاں ملک کی جماعت آئی ہے، فلاں ملک میں وہ فلاں ملک کے ہمارے یہاں فلاں جگہ جماعت آئی ہے، ہاں فلاں شہر کی جماعت ہے۔ یہ کیا کہ ایمانی محبت ہے، ایمانی محبت ہے۔ پھر خالی محبت بھی نہیں ہوتی بلکہ اس کے تقاضے بھی پورے کیے جاتے ہیں، اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ یہ کیا کہ اندر ایک سیٹ ڈالی گئی ہے، وہ ایمان کی برکت کہلاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ہم ان کے لیے دنیا میں محبتوں کا انتظام کریں گے۔ وہ محبت ایسی نہیں ہوتی جیسے بال بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، کہ نا ایک محبت ہوتی ہے ایمانی محبت، دینی محبت، یہ اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو دین پر اعانت کرنا، دین کے کاموں میں مدد کرنا، دین کے کاموں میں سہارا دینا، یہ پیدا ہو جائے گا۔ نبی کی دعوت جب ہوتی ہے، نبی والی محنت چلتی ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ایمان کے راستے سے بھائی ہو جاتے ہیں، اور ایمان کے راستے بھائی ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور ایمان کے تقاضوں کو پانی دیتے ہیں تاکہ ایمان کے تقاضے پورے ہو جائیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت ہو جائے، اور زندگی ہر شعبے میں دین آوے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تاجر میں تجارت کا دین، زمیندار میں زمینداری کا دین، مزدور میں مزدوری کا دین، مالدار میں مالداری کا دین، بیماروں میں بیماری کا دین، تندرستوں میں تندرستی کا دین، یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو حال ہو اس حال کا دین۔ یہ مقصد ہوتا ہے محنت کا کہ جو حال ہو اس حال کا دین زندگی میں آئے، تاکہ ہر حال میں کامیابی ملے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہم کو دین دیا ہے، اور دین کے ساتھ یہ ذمہ داری دی ہے کہ دین کو سیکھو، اس حکموں کو، طریقوں کو، اور پھر اپنی اپنی زندگی میں لاتے ہوئے کہ دنیا میں یہ چلے، دنیا میں یہ چلے۔ تو دنیا میں کیسے چلے گا یہ؟ تمہارے پاس کیا طاقت ہے؟ کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات بتائیں گے کہ اگر بھائیو تم ایمان والے بنو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا، تم عبادت والے بنو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا، تم اخلاق والے بنو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ کیا دینے والا ہے وہ جاننا۔ اس لیے یہ کام فضائل سے چلے گا۔ فضائل، نبیوں نے فضائل بتائے، کہ ایمان کے فضائل بتائے، کہ ایمان سے تمہارے اندر محبت آئے گی۔ ایمان کی محنت کی وجہ سے لوگ اپنے غلط طریقے چھوڑیں گے، تمہارے طریقے اپنائیں گے، اس میں اپنے کامیابی دیکھیں گے، اور تم سے ایمانی محبت کریں گے۔ پھر ایمان کے بعد عبادت کا نمبر ہے کہ جب ایمان لائیں تو اللہ کے اطاعت اور عبادت کرو۔ تو عبادت کے فضائل بتائے کہ بھئی نماز اللہ کی عبادت میں سب سے اونچا عمل ہے، اس کے فضائل بتائے کہ نماز پر کیا دیں گے، کہ نماز پر کیا دیں گے، کہ نماز پر مدد دیں گے سب سے پہلے، کہ نماز اللہ کی عبادت ایسی ہے جو اللہ کی مدد کے دروازے کھلواتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد لی جاتی ہے، اور اللہ کی مدد آنے سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد لی جاتی ہے۔ اور پھر نماز جب آئے گی تو نماز اپنا اثر بھی بتائے گی۔ نماز کا اثر بھی ہے، نماز کا اجر بھی ہے، دونوں ہے۔ نماز کا اجر بھی ہے اور نماز کا اثر بھی ہے۔ نماز کا اجر بہت زیادہ ہے، نماز کا اجر
بہت زیادہ. اور خالی نماز کا اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ نماز کی وجہ سے کتنے ہی درجے سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں. آپ گھر سے چلیں گے نماز کے لیے تو اگر باوضو چلے ہیں گھر سے تو آپ کو نماز کے لیے جانے میں ایسا ثواب ملے گا جیسا گھر سے احرام باندھ کر حج میں جانے کا ثواب ملتا ہے. یہ گھر سے باوضو چلا ہے، گھر سے باوضو چلا ہے، یہ ایسا ہے جیسے احرام گھر سے باندھ کر حج کو جائے. ہاں، یہ قیمت بتائیے ہمارے عملوں کی، اس کو فضائل کہتے ہیں. یہ فضائل اس لیے بتائے ہیں تاکہ آدمی اپنے عمل کو معمولی نہ سمجھے، ہاں، کہ اس کا ہر عمل اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہے. اس لیے وہ اس کو اس کے فضائل بتائے کہ چلنا، گھر سے چلنا کیسا ہوگا جو احرام باندھ کر جا رہا ہے کہاں کہ حج کو جا رہا ہے. اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک خطا معاف ہوتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. جتنا مسجد کی مسافت زیادہ اتنا اس کا اجر و انعام زیادہ. ہاں، دنیا کے کسی شعبے میں کسی ڈپارٹمنٹ جانے کے لیے چلنے کی قیمت نہیں ملتی کہ اتنا دور چل کر آیا ہے شعبے میں لہٰذا اس کو یہ دو، ایسا کچھ نہیں ہے کہ نہیں، اس کو شعبے میں اپنے وقت پر پہنچنا پڑے گا، وہ شعبے کا ملازم ہے. یہاں یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ جب سے چلا ہے تب سے اس کا انعام شروع ہو گیا کہ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی، ایک خطا کی معافی، ایک درجے کی بلندی، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے. مسجد میں پہنچنے کے بعد کہ مسجد میں پہنچنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کا مہمان ہو، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کریم ہے. کریموں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ اپنے گھر آنے والوں کا اکرام کرتا ہے. لئیم اور کمینوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا، وہ تو دوسروں سے کھانا کمانا جانتے ہیں. یہ لئیموں کا اور کمینوں کا تھا. اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم ہے، اور کریموں کا یہ شان ہے کہ اس کے پاس جانے والا، اس سے ملنے والا نوازا جائے گا. ہاں، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں حاضر ہونے والے کو اپنا مہمان قرار دیا کہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے. مسجد میں داخل ہونے والا نماز کے لیے، اس کو نماز کے انتظار پر بھی دیں گے، نماز پر بھی دیں گے. دنیا کے کسی کام میں آپ گئے، وہاں آپ کو انتظار کرنا ہے تو آپ کو کہیں گے آپ ویٹنگ روم میں بیٹھو، ابھی صاحب آئے نہیں ہیں، ویٹ کرو. تو بیٹھ کر کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. ہاں، یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہاں تمہارا انتظار لکھا جائے گا کہ نماز کے انتظار میں رہنا ایسا ہے جیسا نماز میں رہنا. یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت پر، اپنی عبادت پر مختلف حالتوں سے دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم وہ جانتے نہیں ہیں اس کو، اس لیے ہم وہ ہے چیز آئی گئی ہو گئی، ورنہ میں نماز پڑھ لی. دنیا کے کاموں کو ایسا نہیں کرتے. دنیا کے کاموں کو سنوار کر کرتے ہیں، سنبھال کر کرتے ہیں، نہیں تو اس کے نتیجے نہیں آئیں گے. وہ جانتے ہیں یہ پاس نہیں ہوگا، یہ قابل قبول نہیں ہوگا. ایسے دین میں بھی ہے کہ دین کے ہر کام کو علم و ذکر کے ساتھ کرنا کہ اس کا کیا طریقہ ہے، اس طریقے کی کیا فضیلت ہے. ہاں، اس کے ساتھ کرنے سے وہ عمل قیمتی بن جاتا ہے، آدمی کی نظر میں قیمتی بنتا ہے. اگر اس کی نظر میں قیمتی نہیں ہے تو پھر وہ خود اس کو جو ہے اہتمام سے نہیں کرے گا. اس لیے ہم کو میرے دوستوں ان حکموں کا علم بھی دیا ہے، یعنی ان کے طریقوں کا بھی علم دیا، اس کے فضائل کا بھی علم دیا. اس طریقے پر عمل کرنے سے یہ فضیلت ملے گی، یہ انعام ملے گا. تو میں نے نماز سے اس کی مثال دی ہے کہ نماز کے ادا کرنے پر کتنے ہی فضائل اور کتنا ہی اکرام اللہ تعالیٰ کا ہوگا. کہ مسجد میں جانے سے اور مسجد میں صرف انتظار میں بیٹھا ہے تو اللہ انتظار کا بھی اجر دیں گے. اور جب نماز باجماعت ادا کرے گا تو اس کا اجر و انعام کہیں سے کہیں بڑھ جائے گا، کہیں سے کہیں بڑھ جائے گا، 27 درجہ بڑھے گا. ہاں، داہنی طرف نماز پڑھے امام کے، اس کا اجر و انعام الگ ہے. داہنی طرف نماز پڑھی امام کے، ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی میامن الصفوف، حدیث شریف میں
کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں، کس کو؟ کہ جو امام کی دائیں جانب نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہاں دائیں بائیں میں بھی امتیاز ہے۔ اللہ نے اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے اور اجرانہ دینے کے لیے طریقہ رکھا، ورنہ کسی کام میں دائیں بائیں کوئی نہیں، جہاں دائیں بھی بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نماز میں ہے، نماز میں ہے کہ دائیں والوں کو ہی ملے گا، امام کی دائیں طرف ہے کہ ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی میامن الصفوف، کہ اللہ اور رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں جو دانی جانب نماز پڑھے۔ یہ دانی جانب کو بھی ایک فضیلت ہے۔ ویسے نماز تو ہر جگہ ہو، جانب پڑھے بائیں جانب پڑھے، ہاں طریقے ہیں، یہ فضیلتیں ہیں۔ فضیلتیں جاننے سے عمل کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ فضیلتیں اوجھل ہو گئی تو قیمت آدمی کی نظر میں ہلکا ہو گیا۔ آج یہی ہے کہ ہم جس طرح عمل کے طریقوں سے بے خبر ہیں، عمل کی فضیلتوں سے بھی بے خبر ہیں۔ دین کی قدر پیدا کرنے کے لیے اور دین کی عظمت اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ہمارے پاس اپنے اعمال کی فضیلت بھی ہو، اپنے اعمال کا طریقہ بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بتائی ہیں۔ وہی مقصود ہے علم و ذکر سے، جو تیسرا نمبر ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس سے عمل قیمتی بن جائے گا کہ عمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہے، عمل کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم کو فضیلتوں سے اور بشارتوں سے چلاتے ہیں، اجر و انعام دکھا کر، بتا کر، سمجھا کر چلاتے ہیں، ورنہ اللہ تو دھمکا کے بھی چلا سکتا تھا کہ خبردار اگر کسی نے عبادت کیا تو کمر توڑ دی جائے گی، وہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ کہا اپنی رافت، اپنی رحمت کا ظہور ہے۔ اللہ سے معاملہ ہوگا تو اللہ کی رحمتوں کا اور رافتوں کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے بندوں کو اپنے دین پر چلانے کے لیے احکام دیے اور احکام کے فضائل بیان کیے، ایمان کے فضائل، نمازوں کے فضائل، مال خرچ کرنے کے فضائل۔ ہاں، کہ مال کی فضیلت مال خرچ کرنے سے ملے گی، مال جمع کرنے سے نہیں ملے گی، مال جمع کرنے سے نہیں ملے گی۔ اس جانی عبادتیں دی ہے، مالی عبادتیں دی ہے، کیونکہ مال کا نفع ہمیشہ مال کے خرچ کرنے سے ہوتا ہے، مال جمع کرنے سے اس کا نفع نہیں ہوتا۔ آپ کی جیب میں لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن اس لاکھ روپے سے پیٹ نہیں بھرے گا، ایک پیالی چائے بھی نہیں ملے گی جب تک کہ اس کو خرچ نہ کرو۔ جب تک یہ خرچ نہیں ہوتا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی یہی خاصیت ہے کہ مال خرچ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، مال جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ مال کے راستے کا بھی اللہ نے دین دیا ہے، جس طرح جان کے راستے کا اللہ نے دین دیا ہے۔ جان کے راستے جو نمازیں، روزہ، ذکر، تلاوت، یہ جان کے راستے کی بات ہے، اس میں جان خرچ ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا مال خرچ کرنا، کہ مال کے راستے کی عبادتیں دی ہیں، مال کے راستے کے احکامات دیے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے۔ ہاں، یہ سمجھے کہ اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، لوگ تو مال کو مالدار ہونے کے لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مال کو مالدار ہونے کے لیے پیدا کیا ہے کہ مال سے مالدار بن جاؤ۔ ہاں، یہ عام وبا ہے، عام وبا ہے کہ مال سے مالدار بنو، اور مالداری کی کوئی حد نہیں ہے، لاکھوں تو بھی، کروڑوں تو بھی۔ جی ہاں، ایک ہرس ہے، ایک لالچ ہے آدمی کے مزاج میں۔ حدیثوں میں کہ اس کو 2 جنگل بھر کر کے بھی سونا ملے تو بھی وہ تیسرا جنگل کی تلاش میں ہوگا کہ مجھے تیسرا جنگل بھی سونے کا مل جائے۔ ہرس ہے اس کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس بدن کو ایک خدمت کے لیے، ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے احکامات دیے ہیں، ایسے مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، اس کے تعلق سے بھی احکام ہے۔ ہاں، مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے،
بلکہ مال تو جب تک خرچ نہیں ہوتا اس کا فائدہ نہیں ہوتا.